الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. اہلاً وسہلاً ومرحباً بكم میری بہت بہت پیاری پیاری سی بہنیں، آپ کو خوش آمدید ہے آج کی خوبصورت کلاس میں۔ سبحان اللہ، ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر دنوں میں بہت سارے خاص دنوں میں سے سب سے زیادہ خاص دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور پھر مہینوں میں خاص مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان جس کے سبحان اللہ کئی نام ہیں۔ شہر الصوم ہے، روزے کا مہینہ، شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ، شہر المغفرہ ہے، مغفرت کا مہینہ، شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، شہر الصدقہ ہے، صدقہ کا مہینہ، پھر جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، پھر جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر خاص مہینہ ہے یہ۔ اور پھر یہ وہ خاص مہمان بھی تو ہے جس کی آمد کے لیے ہم گھروں کو سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب مہمان آ جاتا ہے اور وہ بھی رمضان، تو پھر ہم دلوں کو بھی سجاتے ہیں۔ اس عبادت کے مہینے میں جو خوشی روح کو ملتی ہے نا، وہ تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی بھوکے کو کوئی دل پسند کھانا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ مگر رمضان کے دوران بھی پھر بعد میں بھی بعض ایسے مواقع آتے ہیں جب ایسے سوال دلوں میں اٹھتے ہیں کہ ہمارے عمل پہ ہمیں شک سا ہونے لگتا ہے کہ کیا ہم نے وہ صحیح کیا تھا۔ روزہ سے متعلق جو بھی سوال ہمارے کسی سوچ کے کونوں میں بھی ہوں گے نا، اس کتاب کے ذریعے ہم ان تمام سوالوں یا شکوک و شبہات کو دور کریں گے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کا بیٹا یا بیٹی دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ ماما کیا میں ٹوتھ برش کر سکتی ہوں روزے میں؟ میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ یا پھر میں سر میں تیل لگا سکتی ہوں؟ یا پھر آنکھوں میں سرما لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یا پھر مجھے الٹی ہوگی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس طرح کی کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے سارے رولز کا پتہ ہونا ضروری ہے، جیسے کھانا پکاتے ہوئے سارے انگریڈینٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح عبادت کی قبولیت کا انحصار اس کی صحیح ادائیگی پر ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ اسی طرح عبادت کی قبولیت کا انحصار اس کی صحیح ادائیگی پر ہے، اور اگر ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب اس کا علم ہوگا۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے بارے میں جاننا، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ جس بک کا نام ہے، جس کتاب کا نام ہے روزوں کے مسائل، تاکہ ہم اس رمضان میں جب داخل ہوں تو ہمیں اتنا علم ہو کہ ہم خود کو بھی اور اپنے پیاروں کو بھی جب کچھ بھی بتائیں تو اس تسلی کے ساتھ کہ ہاں میں نے یہ پڑھا ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے، میں جس طریقے سے عبادت کر رہی ہوں وہ قرآن و سنت کے قریب تر ہے۔
चलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमज़ान को हमारे पिछले गुजरे हुए हर दिन और रमज़ान से बेहतर, हर रमज़ान जो हमने गुजारा उससे बेहतर रमज़ान बनाए, हमारी इबादतों को कबूल करे और हमने अपने मुकर्रब बंदों में शामिल करें। किताब का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किताब का नाम है रोज़ों के मसाइल। अगर आपके पास किताब नहीं है, अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप अपनी किताब खुद ही लिख डालिए। मेरा मतलब है कि पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको समझ आए, जो आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि पता है लिखा हुआ कभी नहीं भूलता। तो लिखें, अपने हाथ में पेंसिल ले लें, कागज़ ले लें, बुक ले लें, कोई नोट बुक रख लें अपने पास, और आपको ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट तो मेरे लिए है, ये तो बिल्कुल सही है, ये मैं सोच ही रही थी, ये मेरे जहन में आ रहा था, बस हमने उसको लिख डालना है इंशाल्लाह से। ठीक है, चलें इंशाल्लाह से आगाज़ करते हैं। और आपके सामने PDF स्क्रीन चलेगी इंशाल्लाह, तो आप हदीस देख भी सकते हैं, तो आपको ऐनुल यकीन भी होगा इंशाल्लाह से। चलें स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब सियाम शुरू करते हैं। अगरचे हम रोजे के बारे में, रमजान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन टेक्स्ट जब सामने होता है तो उस वक्त इल्म यकीनी हासिल होता है। एक होता है ना, किसी से आप जाके लेक्चर सुन लें तो उससे भी एक ईमान ताज़ा हो जाता है, मालूमात मिल जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ खबर होती है। लेक्चर क्या होता है? सिर्फ खबर। जब आप किताब खोलते हैं तो ये क्या होता है? ऐनुल यकीन। ठीक है, पहला क्या था? इल्मुल यकीन था। अगर आप काबिल एतमाद शख्स से कोई बात सुनते हैं तो वो इल्मुल यकीन का दर्जा है। जब आप किताब खोल के पढ़ते हैं तो वो क्या है? ऐनुल यकीन का दर्जा है। और जब आप उस इल्म की हलावत पाते हैं, वो आपके अंदर उतरता है, आप अपने अमल से उसकी तस्दीक करते हैं, तो फिर ये दर्जा कौन सा है? हक़्क़ुल यकीन, कि वाकई आपने इस इल्म को हक समझा है, क्योंकि अब आप उसको कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ज़बानी भी आप सुन लेंगे, लेकिन वो सिर्फ पहला लेवल होगा, प्राइमरी लेवल होगा, वो मजबूत इल्म नहीं होगा। उसके लिए किताब सामने खुली होना जरूरी है। और फिर अगर किताब पास हो तो इंसान किसी को कोई चीज बताने में भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। इससे अगला दर्जा भी है कि मसलन जब आप सेकेंडरी बुक्स पढ़ते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस, तो वो रेफर करते हैं आपको प्राइमरी सोर्सेस की तरफ। क्या मतलब है प्राइमरी सोर्सेस का? ओरिजिनल की कहाँ से ली गई। तो अभी आप मसलन ये जैसे इय्याका नस्तईन है, ये किताब है, ये सेकेंडरी सोर्स की किताब है। ओरिजिनल सोर्स क्या है? जैसे मैंने इस किताब को जब लिखा तो एक एक किताब की असल में जाके देखा और उसकी मुख्तलिफ रिवायात देखी। तो इससे अगला दर्जा इल्म का क्या होता है कि सेकेंडरी सोर्स को प्राइमरी सोर्स के ऊपर परखना। मसलन ये शख्स ये लिखता है कि ये हदीस सुनन नबी दाऊद से, ठीक है, सुना हुआ नाम सुनन नबी दाऊद का, लेकिन देखा हुआ नहीं उसको। और अगर कभी किसी के घर में किसी शेल्फ में देख भी लिया तो खोलने की जहमत नहीं की। कोई अच्छा कपड़ा या क्रॉकरी होते तो उठा के देखते। किताब भी क्या देखने की चीज है कि जिसे खोल के देखें कि अंदर क्या है। बहरहाल अगला मरहला क्या है इल्म का कि आप उसे खोल के देखें कि अंदर क्या है, और फिर इसको उसके साथ आप कंपेयर करें कि कहीं इसने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कहीं किसी चीज में कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, या कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। ये मरहला कब आता है और इसकी जरूरत कब पेश आती है? जब कहीं शक होता है कि अच्छा मैंने ये दुआ कार्ड में तो यूं पढ़ी थी और इस किताब में यूं लिखी हुई है। क्योंकि अक्सर लोग इसमें जैसे वो इलैकुन नुशूर व इलैकुल मसीर का रिवायत का फर्क है, तो बाज़ किताबों में इलैकुन नुशूर की जगह इलैकुल मसीर लिखा होता है। तो अक्सर लोग मुझे लिख के भेजते हैं और मुझे बताते हैं कि आपने ये सही नहीं लिखा, इसको ठीक कर लें। तो मैं उनको बताती हूँ कि ये रिवायात के इख्तिलाफ है और मैंने इसको रेफरेंस के साथ लिखा, आप उस रेफरेंस को चेक कर लें। तो बात यह है कि जब हमें कहीं किसी के कहे पर, लिखे पर या बोले पर शक हो तो फिर फर्ज क्या बनता है? मजीद आगे जाके देखा जाए, गहराई में देखा जाए, और इसका भी आपको ज़ौक़ पैदा होना चाहिए। लेकिन वो इस दर्जे के बाद का दर्जा है। ये जो इस वक्त आपका दर्जा है, इस दर्जे पे आप ये ना कर सकते हैं ना करने के काबिल है। ये जब ये दर्जा आपका मुकम्मल हो तो फिर अगले दर्जे पे आप जा सकते हैं। ठीक है ना? इल्म के लिहाज से लोगों के 3 दर्जे ना, वो लोग जो सिर्फ लेक्चर सुनते हैं,
وہ لوگ جو باقاعدہ کتاب کھول کے استاد سے پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ پھر آگے جا کے مزید تحقیق کرتے ہیں. تو آپ کون سے درجے پہ؟ درمیان والے پہ بھی. ٹھیک ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے. صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا. صائم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے اس کا مالک بھوکا پیاسا رکھ کر خوب دوڑاتا ہے تاکہ اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور وہ جنگ میں بھوکا پیاسا رہ کر زیادہ سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں مدافعت کر سکے. قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کی بات آتی ہے وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کاموں کا اختیار کرنا جو اللہ نے اختیار کرنے کو کہی ہیں، اور ان چیزوں سے رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی. یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے. اس بچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا کرنی پڑتی ہے. اس قوت کا نام کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. تو بیسیکلی روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر بھوک پیاس کاٹ کر یا بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آئے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی. شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ طاقت ایمانی طاقت ہے. یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر انسان کے اندر آتی ہے، اور جب ایک انسان اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے رک جاتا ہے، یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اس کے اندر بہترین قسم کی سیلف کنٹرول پیدا ہوتی ہے. اور روزے کی حالت میں خاص طور پر کھانا پینا، جو کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی ضرورت بھی ہے، جب انسان اپنی اس سب سے بڑی کمزوری پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے. پھر دوسری چیز انسان کی شہوت ہے. جو شخص اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. تیسری چیز انسان کی نیند ہے، جو اس کی بہت بڑی ویکنس ہے. تو یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں، یعنی بھوک، شہوت اور نیند، ان کے غلبے سے عموماً انسان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے. جو شخص ان تین کمزوریوں پہ قابو پا لے اس کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. روزے میں انسان کو اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے. بھوک اور شہوت تو براہ راست، اور نیند جو ہے وہ انڈائریکٹلی کنٹرول ہوتی ہے، کیونکہ سحری میں بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد تراویح کے لیے اور قیام اللیل کے لیے بھی انسان پھر دیر تک جاگتا ہے. تو اس طرح انسان کے اندر جب یہ سب کچھ اللہ کی خاطر عبادت سمجھ کر کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اسے نہ صرف یہ کہ جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو روزے کے بہت سے فوائد ہیں. اس وقت ہم ان فائدوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم براہ راست جو شریعت میں روزے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. ان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں. اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی کہے کہ میں محرم میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، بہت اچھا مہینہ ہے، لہٰذا میں سال کے پہلے مہینے میں ہی روزے رکھ کے فارغ ہو جاتا ہوں، تو اس کی یہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی. اس لیے اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت خود مقرر کر دیا. تو اس میں وقت کی جو پابندی ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے. فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت. روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 حج، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اسلام کے جو بنیادی 5 پلرز ہیں، 5 ستون یا ارکان ہیں، ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس کا انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا، یعنی فرض سمجھ کر، یعنی کہ اور کوئی زندگی میں کام ہی نہیں کروں گا یا کوئی اور نیکی نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص ان ارکان خمسہ کی صحیح طور پر پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی حج فرض نہ ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر فرض نہ ہو، یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہ آتا ہو۔ روزے کی فضیلت، فضل الصوم۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جی، آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اور زیادہ شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کریں، یعنی عبادت کا شوق دلانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے، جہنم کے 7 ہیں۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جنت رمضان کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور رمضان میں اس کے دروازے کھولنے کا جو تصور دیا گیا وہ جنت کی طرف جانے کا شوق بڑھانے کے لیے، اور یہ بھی انڈائریکٹلی کس لیے؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، دوڑیں، اور اس منزل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اجر اور اس ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھیں۔ اور پھر جنت کا تصور جو ہے، اور جنت کے کھلے دروازوں کا تصور، دراصل انسان کے لیے ایک سبب یا ذریعہ بنتا ہے
کس بات کا؟ یا ایک وجہ بنتی ہے کیا کہ انسان نیکی کی طرف اور زیادہ شوق کے ساتھ دوڑے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو جہنم میں لے جانے والی کیا چیزیں؟ برائیاں. تو جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب پھر کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی اس زمین پر بھی ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے روزے کے ساتھ، یعنی روزے جیسی عبادت کے ساتھ، کہ انسان کو ایک نیکی کا ایسا ماحول ملتا ہے کہ جس میں جنت کی طرف لے جانے والے کام زیادہ کرنے کی توفیق یا مواقع ملتے ہیں، اور جہنم کی طرف لے جانے والے کاموں کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. باب اصل میں ذریعہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے، اور جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے بارے میں کیا کہا کہ مفتحۃ لہم الابواب، کہ دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے. دروازے کا بند ہونا اور کھل جانا یہ کس بات کی علامت ہے؟ سہولت سے داخل ہونے کی، ویلکم کرنے کی. مثلا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، یہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ ویلکم، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ یہاں داخل ہوں. اور کسی دروازے کا بند ہونا کیا ہے؟ کسی رحمت سے یا کسی بھی خیر اور بھلائی سے محروم ہونا. اور پھر جنت کے جو مختلف دروازے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک دروازہ باب الریان بھی ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. پھر یہ کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے. عام نیکیوں کا ثواب بھی عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور خصوصاً عمرے کا ثواب. ان عطا ان رحمہ اللہ. جب میں عربی عبارت پڑھوں تو آپ لوگ اپنی پینسل کے ساتھ عربی عبارت کے ایک ایک لفظ پر ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں، یعنی اپنی پینسل کو اس لفظ پر رکھتے چلے جائیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عربی سے آپ کی نگاہیں مانوس ہوں گی، اور ہو سکتا ہے بہت سا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہو اور چند لفظ مشکل ہوں جو آپ کو نہ آئے. ان عطا ان رحمہ اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس رضی اللہ عنہما فنسیت اسمها ما منعك ان تحجی معنا قالت لم يكن لنا الا نادحان فحج ابو ولدها وابنها على نادح وترك لنا نادحا نندح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمری فإن عمرة فيه تعدل حجة رواہ مسلم. حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا. ام سنان جو بریکٹ میں لکھا ہے بعد میں دوسری روایات سے، لیکن جو راوی اس حدیث کے ہیں انہوں نے جب حدیث سنی تو اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اس خاتون کا نام بھول گئے، جبکہ اور بھی سننے والے تھے، انہوں نے جب روایت کیا تو انہوں نے نام یاد رکھا. تو یہیں سے پھر روایات کے فرق ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے کہا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی. آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میکسیمم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شریک ہوئے تھے اور انہیں آپ کے ساتھ حج کے مناسک سیکھنے کا موقع ملا تھا. تو آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں. عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں، یعنی اس سے ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عورت سے حج کا فریضہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا. اگر کسی پر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہو تو وہ فریضہ حج کرنے سے ہی ادا ہوگا، عمرے سے نہیں ادا ہوگا. لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حج تو بعد میں آئے گا. اگر اس سے پہلے ہی
رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو وہ عمرہ حج برابر ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو زندگی کا تو نہیں پتا ہوتا کہ کب مہلت ختم ہو جائے. تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ حج فرض ہو جائے گا. تو یہ حدیث بالکل اس کے یعنی اس تصور کو توڑنے والی ہے کہ حج تو ایک مستقل عبادت ہے، جب اس کا موقع آپ کو ملے وہ آپ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ کو عمرے کا موقع مل رہا ہے تو یہ سوچ کے عمرہ نہ چھوڑیں کہ اس طرح حج فرض ہو جائے گا. نہیں، وہ تو اگر فرض ہے تو ویسے ہی فرض ہے، اور اگر فرض نہیں تو فرض نہیں. اور اگر اس سے پہلے رمضان میں عمرے کا موقع ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے. یعنی یہ تو اپنی اپنی بات ہے کہ کون کس نیکی کا کتنا شوقین ہے اور کتنی اس میں وسعت ہے. روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا. ان عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان رواہ احمد والطبرانی صحیح. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. اس بات کا بھی مقصد کیا تھا کہ لوگ اس عبادت کو شوق سے رکھیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک چیز کو، ایک عبادت کو ہمارے لیے اگر اس نے فرض کیا ہے تو ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کا شوق بھی دلایا ہے تاکہ وہ فریضہ ادا کرنا آسان ہو جائے. یہ حکمت ہے اس میں. ورنہ عموماً جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو کیا کہہ کے دی جاتی؟ اگر وہ مشکل سے کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا تو یہ ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ تمہاری ڈیوٹی تمہیں کرنی ہو. کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا تمہارا ہی ہوگا. لہذا یہ ڈیوٹی ہے، اس لیے اس کو کرو. اسلام نے ہمیں کوئی بھی ڈیوٹی اس طرح کی نہیں دی کہ یہ کہا ہو کہ یہ نماز ہے، تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، پڑھ لو. ہم تھکے ہوئے ہیں یا کچھ بھی، یا کوئی نیند آ رہی ہے، یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، یا روزے کا. ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں میں نفس پر ایک مشقت بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، یہ ایک بعض اوقات انسان کے لیے یہ کام بھاری بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب اجر سامنے ہوتا ہے، جزا سامنے ہوتی ہے، تو مشکل سے مشکل کام آسان لگنے لگتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور پھر مزید اس پر ثواب اور اس کا فائدہ بتا کے اس کو آسان بھی کر دیا جاتا ہے. روزے کا اجر بے حساب ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور ایسی حدیث قدسی کہلاتی ہے جس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ فإذا كان یوم صوم احدکم فلا يرفث یومئذ ولا يسخب فإن سابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک وللصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کون ہوتا ہے؟ انسان، ہر انسان. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی روزے کو خاص
اپنے لیے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ صدقہ کریں، آپ ذکر کریں، آپ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ کا عمل ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہوں تو جب تک آپ منہ کھول کے خود نہ بتائیں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور ویسے بھی اگر رمضان کا مہینہ بھی ہو تو بھی کس شخص کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. یہاں انہوں نے آگ کا لفظ بریکٹ میں ڈالا ہے، لیکن یہ کہ یہ ڈھال کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے. گناہوں سے بھی تو ڈھال کیا ہوتی ہے؟ شیلڈ، جس سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے شیلڈ. تو روزہ ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں آگ سے. لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی کوئی گالی گلوچ نہ کرے، اور بےہودہ کلامی نہ کرے، فالتو باتیں نہ کرے، بیکار کے ہنسی مذاق نہ کرے. اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں. یعنی کسی بات یا بحث کا جواب بحث کی شکل میں نہ دے، بلکہ کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا. اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی افطاری کا وقت ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے. ثانیاً یعنی دوسری بات سیکنڈلی، جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایک خوشی دنیا کی اور ایک خوشی آخرت کی، ایک ڈھال دنیا کی اور ایک ڈھال آخرت کی. روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان ہے. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غیرهم متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. بات یہ ہے کہ جنت کے جو مختلف دروازے ہیں وہ مختلف نیکی کے کاموں کے لیے مخصوص ہیں. مثلا نمازیوں کے لیے ایک دروازہ ہے، اور صدقہ کرنے والوں کے لیے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے. اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو سارے ہی کام کرتا ہو، تو ایسے میں پھر وہ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ جس سے چاہے گا داخل ہوگا. اور باب الریان ایک اہم دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہو سکیں گے، اوروں کو اس سے اندر نہیں آنے دیا جائے گا. تو اب دیکھیے کہ کسی بھی جگہ میں داخل ہونے کے لیے بعض مین گیٹ ہوتے ہیں، بعض چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں، یا مختلف شکل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور کسی بھی جگہ داخل ہونے کے لیے جو خوبصورت دروازہ، بہرحال اس سے داخل ہونا بھی ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے روزے کا شوق دلانے کے لیے لوگوں کو بتایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نمایاں نیکی ہوتی ہے. کچھ لوگ نمازوں کا بہت شوق رکھتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ روزے کثرت سے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو صدقہ خیرات کا بہت شوق ہوتا ہے، اسی طرح اور نیکیوں کا بھی. تو ہر شخص کی زندگی میں ایک مخصوص قسم کی نیکی کا ایک رجحان یا توجہ ہوتی ہے، تو اس کو پھر اس خاص دروازے سے لے جایا جائے گا اس کی اس نیکی کے مطابق. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اصل میں دروازے سے بھی پکار آئے گی کہ یہاں فلاں اور فلاں یہاں سے آئے اور گزرے، یعنی ویلکم کیا جا رہا ہوگا نا، ہر طرف سے ان کی آؤ بھگت ہوگی کہ آپ ادھر سے آئیں. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے جسے ہر دروازے سے پکار آئے گی، ہر دروازہ کھلا ہوگا تمہارے لیے. رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب
وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه ابن ماجہ. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا. اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یعنی دیر نہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جس کا اہتمام صرف اس دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ عالم بالا میں بھی ہوتا ہے. اور عالم بالا میں رمضان کی جو ایک قدر و اہمیت پہچانی جاتی ہے وہ کس سے، کہ اس رات جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلی رات ہی، اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے جو دنیا میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. اس کی بھی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ رمضان میں ہر انسان کے لیے نیکی کا ایک ماحول یا شوق یا ایک خاص ٹرینڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ہر شخص کو نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے ایک سپورٹ ملتی ہے. یعنی عام حالات میں اگر کوئی نیکی کرنا مشکل ہوتا تو رمضان میں وہ نیکی آسان ہو جاتی اس مجموعی ماحول کی وجہ سے، اور اسی طرح برائی کرنا مشکل ہو جاتی. کیونکہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر بھی لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ سارے جن شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ شیاطین اور سرکش جن، اور پھر شیطان کی تربیت میں رہنے کے بعد انسان کافی حد تک اس کا رنگ لے چکا ہوتا ہے. اگر وہ بند بھی ہو جائے تو انسان خود کافی ہے. ہاں، ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، یعنی ہر رات میں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو جو رمضان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مختلف لوگوں کی بخشش ہوتی چلی جاتی، یعنی گویا ان کو جہنم سے رہائی کا پروانہ ملتا جاتا ہے جو قیامت کے دن ان کو بتایا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہوں اور وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان کو بھی عذاب سے رہا کرتے ہوں. اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، کیونکہ بظاہر کوئی ایسی دلیل تو نہیں، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے اس حدیث پر جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے. یعنی ایک خاص مہینہ تھا تو اس لیے آپ اس مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور احسان کرنے والے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانا اجود ما یکون فی رمضان، کہ سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور خصوصاً آخری عشرے میں اور تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے یا سخاوت کیا کرتے تھے. روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلہ، رواہ ابن ماجہ. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن اصل چیز پھر کوالٹی ہے کہ کس درجے کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کے کیا کیا، اور پھر کس طرح کا قیام کیا. عن عمرو بن مرۃ الجہنی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء، رواہ البزار وابن خزیمہ، اور حدیث صحیح ہے. حضرت عمرو بن مرہ جوہنی کہتے ہیں
کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے لیے بے پناہ اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سی بہنیں، 1 سیکنڈ آپ مجھے دیجیے، اللہ عالم کچھ ٹیکنیکل سی گڑبڑ لگ رہی ہے، انشاءاللہ واپس میں کوشش کرتی ہوں اس کو دوبارہ آن کرنے کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ ان انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، بدبخت ہی محروم ہوتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں، لہٰذا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور خصوصاً آخری عشرہ۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ عن کعب بن عجرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده لم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين، رواہ الحاکم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا جناب جبریل میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی موقع دے، مہلت دے، اس کے لیے بخشش کے سامان فراہم کرے اور اس کے باوجود وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر بدبختی اسی کے لیے ہے، خود اس کی اپنی ذات ہی کو نقصان ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ دعا سنی کیسے نہ جائے گی؟ اور پھر یہ دعا بھی نہیں ایک طرح سے بد دعا بنتی ہے۔ اور اس میں رمضان کے علاوہ درود شریف کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور والدین کی خدمت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور خصوصاً بڑھاپے کے وقت والدین کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا نہایت ضروری ہے۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما انا نائم اتانی رجلان فاخذا بدبعی فاتیا بی جبلا وعرا فقالا اسعد فقلت انی لا اطیقه فقالا انا سنسهله لك فسعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديدة قلت ما هذه الاصوات قالوا هذا عواء اهل النار ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعراقيهم مشققة اشداقهم تسيل اشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم الحدیث رواہ ابن خزیمہ وابن حبان، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا، جن سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وقت سے پہلے افطار کرنا اگر اتنا بڑا جرم ہے تو روزہ نہ رکھنا اور بلا وجہ نہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب جیسے یہ جو زلزلہ آیا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ روزے کی حالت میں ان کی موت آئی، لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جو روزے کے دن میں بغیر وجہ روزہ چھوڑے ہوئے اور اوپر سے زلزلے کا شکار ہو گئے، جہالت اور لا علمی اور اللہ کی نافرمانی کی حالت میں۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کے فضل سے عبادت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سب کا ایک حسن ظن ہے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں فوت ہوں ان کے لیے بہرحال ایک تکلیف تو ہے۔ اور اس میں جہاں وہ ذمہ دار ہیں وہاں کسی حد تک وہ لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جن کو علم ہو اور وہ اس علم کو آگے نہ پہنچائیں اور اپنی حد الوسع کوشش نہ کریں اس بات کے لیے کہ ان کی آخرت کا فکر کریں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ دنیا میں جب ہمیں کسی کی تکلیف نظر آتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا دل کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے جس میں ہم اپنی ساری دوڑ دھوپ کے ساتھ کسی حد تک کچھ مدد کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کون کس کی مدد کرے گا؟ کون کس کو کھلائے گا؟ کون کس کو پلائے گا؟ کون کس کو سزا سے بچائے گا؟ کون کس کو چھڑائے گا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔
یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن اس سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ انسان عام حالات میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگائے تاکہ اللہ کے بندے اس بڑے دن کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو دین کی تعلیم کو عام کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ ایک ہے شارٹ ٹرم خدمت کہ آج آپ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کل کسی کی عاقبت سنوارنے کے لیے آج اس کے مددگار بنے اور اس کو مشکل سے نکالیں، کیونکہ بہرحال امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو جتنی بھی کوششیں لوگوں کی تعلیم کی اور وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی ہو سکتی ہیں، اپنی وسعت اور جان بھر یا مال کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم زندگی میں کرتے رہیں، اور اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، کیونکہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے اس کے آخر میں آتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر عنقریب اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ لیکن اگر آج ہم خود غرض ہوں اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی کریں اور اس کے لیے ٹس سے مس نہ ہو تو یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ وقتی دکھ درد سے بچانا بھی خدمت ہے، لیکن حقیقی اور مستقل دکھ درد سے بچانا اصل خدمت ہے، اس کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے۔ الصوم فی ضوء القرآن، روزے قرآن مجید کی روشنی میں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو گویا رمضان کا اور روزے کا اصل مقصد تقوی کی نشوونما ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اچھے کاموں کا کرنا، اطاعت کے کاموں کا کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یا وہ کام کرنا جو اس کے پسندیدہ ہیں اور وہ کام چھوڑنا جو اس کے ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے کرنے کے لیے انسان کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، اور وہ طاقت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ روزے سے، کیونکہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس میں کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو بار بار خود کو کنٹرول کرنے کی جو تربیت انسان کو روزے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے وہ باقی زندگی میں اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جس طرح وہ اللہ کے حکم سے حلال چیز کو چھوڑتا ہے، اسی طرح وہ اللہ کے حکم سے حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، یا چھوڑنے پہ قدرت حاصل ہوتی ہے اس کو۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ یعنی رمضان میں اگر روزے نہ رکھ سکو عذر کی وجہ سے تو بعد میں رکھ لو، یہ سہولت یا رخصت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، کبریائی بڑائی، اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟
افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے، یعنی روزہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت یعنی بوضاحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے لیے، اور یہ بھی کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے رمضان کی تیاری کیسے کر پا رہے ہیں، اپنی روحانی تیاری، اپنی جسمانی تیاری، ہر طرح کی تیاری کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، جب استاذہ یہ بتا رہی تھی نا کہ یہ سوچ کے جب کہ روزہ اور قرآن بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو یہ سوچ کے کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ کوئی ایک دوست تھوڑا فیور کر دے تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ سوچئے کہ یا پھر ہسبینڈ اگر فیور کر دے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ سوچ کے اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا قرآن پڑھنا، سبحان اللہ، اور پھر ہر چیز کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ وضو کا یعنی وضو جو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا ثواب، نماز کا ثواب، والدین کی خدمت کا ثواب، تسبیحات کا ثواب۔ جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اچھا وضو کا کیا ثواب ہے تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ جو ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اس کا کیا ثواب ہے؟ کچھ خیال ہے آپ کو کیا ہوگا؟ ہر پانی کے قطرے کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر اس کے بعد تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیا ہوتا ہے کہ جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف سوچ کے اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی گارڈننگ خود کر رہے ہیں، اور رمضان کا تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیتے ہیں کہ چلو بس اب جو ہے میں نے اپنے پودے لگانے ہیں۔ الحمدللہ، اپنے جنت کے گھر کو سجانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان کو اپنے پہلے جتنے بھی رمضان گزرے اس میں سے سب سے بہترین رمضان بنائے، بہترین عمل کی توفیق دے۔ میں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی کوئز سا میں نے ایکچولی آرگنائز کیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے نوٹس کتنے اچھے بنے ہیں۔ جن کے پاس بکس تھیں بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ، جن کے پاس نہیں تھیں انہوں نے کیا سنا اور کیا لکھا۔ چلیں انشاءاللہ سے کوئز کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ ریڈی ہیں تو 1 ٹائپ کریں۔ تھوڑا سا اپنا علم چیک کر لیتے ہیں نا کہ کتنا پڑھ لیا، کتنا سنا ہم نے، کتنی سمجھ آئی ہمیں، ہے نا۔ چلیں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ استاذہ نے یہ بتایا کہ علم کے 3 درجے ہوتے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے یاد دہانی کے لیے کچھ درجے لکھ دیے
کتاب الیقین، عین الیقین، علم الیقین، عمل الیقین، حق الیقین. اب آپ بتائیے ان 5 میں سے 3 صحیح ہیں. کیا اے بی صحیح ہے، سی صحیح ہے، ڈی صحیح ہے، ای صحیح ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کتاب الیقین، عین الیقین، عمل الیقین، علم الیقین اور حق الیقین. بی، ڈی اور ای. اچھا جی، بی عین الیقین، ڈی علم الیقین، ای حق الیقین. ماشاء اللہ، اللہم بارک، اللہم بارک. ویری گڈ، احسنتی، احسنتن، الحمدللہ، بہت اچھے الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم عین الیقین بھی کر سکے، علم الیقین بھی کر سکے اور حق الیقین بھی کر سکے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اگر کسی معاملے میں دل میں شک آ جائے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس معاملے کو ڈھونڈنے کو، اس معاملے کو جاننے کے لیے کچھ ذرائع ڈھونڈیں، اس معاملے کو چھوڑ دیں، شک دور کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا پھر شک پر اکتفا کر لیں اور اسی کو سچ سمجھ لیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اس معاملے کو جاننے کے ذرائع ڈھونڈیں. ہم نے مسئلہ سوچا ہے نا، آ گیا ہے رمضان میں یہ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں ڈھونڈنا ہے نا اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ یہ ضروری ہے. الحمدللہ. چلیں اس معاملے کو جاننے کے ذرائع ڈھونڈیں. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے رک جانا، روک لینا یا پھر رو پڑنا. الحمدللہ، رک جانا. الحمدللہ. چلیں نیکسٹ والا ہے، قرآن کو کس سورہ میں رمضان کے روزوں قرآن کی کس سورہ میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ البقرہ، سورہ المائدہ. سسٹر سبینہ، سسٹر حفصہ، سسٹر ارم، الحمدللہ، اللہم بارک. سورہ البقرہ. احسنتن، الحمدللہ، بارک اللہ فیکن. چلیں جی نیکسٹ والے میں آتے ہیں. روزے کی مدد سے کون سی 3 کمزوریوں پر قابو پانے سے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ یاد ہے؟ اور یہ چیز نا یاد رکھنے والی ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ بھوک ہے، شہوت ہے، سسٹر سبینہ نے آلریڈی لکھ دیا الحمدللہ، نیند ہے، خریداری ہے، گھر کی سجاوٹ ہے، گھومنا پھرنا ہے. تو ساری کی ساری کمزوریاں. لیکن اگر بھوک، شہوت اور نیند پہ کنٹرول ہو جائے نا تو آپ سوچئے ہماری زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا خود پہ کتنا کنٹرول ہے. ہمارے نیبر میں نا کچھ ایک سسٹر عرب لڑکیاں رہتی ہیں. تو ایک دفعہ بہت گرمی تھی اور وہ ہماری گھر آئیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کا روزہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا اتنی گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہے؟ بہت گرمی کے دن تھے اور روزہ بھی بہت لمبا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی بہت ینگ سی ہے، جیسے 24-25 کی اس وقت تھی. تو اس نے کہا کہ ساری بات آپ کے ذہن میں، اگر آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لینا تو ساری چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو مضبوط کریں. اپنی فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے ہماری مینٹل اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دعا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اس پہ قائم رکھے. آپ سوچیے اگر بھوک پہ کنٹرول ہو جائے تو پھر باب ریان، شہوت پہ کنٹرول ہو جائے، نیند پہ کنٹرول ہو جائے، سبحان اللہ، عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اگر اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکے تو گناہوں سے بچ جائیں گے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ دعاؤں اور اعمال کی قبولیت کے لیے کھولے جاتے ہیں، یا قرآن کے نازل ہونے کے لیے، یا پھر فرشتوں کو بھی تو آمد رفت ہوتی ہے اوپر سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دعاؤں اور اعمال کی قبولیت کے لیے کھل جاتے ہیں. سوچئے کہ وہ دعا کا وقت رمضان، آپ کے منہ میں روزہ اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہ روزہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میں دوں گا، جو کہ سرپرائز ہے ہمارے لیے. آپ سوچئے وہ منہ میں آپ کے ہے اور آپ کوئی دعا مانگے اور وہ قبول نہ ہو، سبحان اللہ. تو یہ سارے دن میں یہ بات ہم نے نہیں بھولنی کہ ہم نے سارا دن مانگتے رہنا ہے بس. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے نا، تو پھر وہی دے گا. چلیں نیکسٹ ہے، جنت کے 7 دروازے ہیں اور جہنم کے 8 دروازے ہیں. صحیح بات ہے؟
سب کہہ رہے ہیں صحیح ہے. سسٹر رضوانہ نے کہا نہیں صحیح ہے, باقی سب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. سسٹر ناز بھی کہہ رہی ہے صحیح نہیں ہے. سارے مکس جواب آ رہے ہیں. جنت کے 8 دروازے, بالکل اٹ از اپوزٹ ٹو ایچ ادر. جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے. دیکھیں نا یہ بھی کتنی بلیسنگ ہے کہ جنت کے زیادہ دروازے ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرا. بالکل آپ لوگوں نے صحیح کہا. اچھا جی, ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. کیا وقت ہوتا ہے اس وقت؟ افطار کے ٹائم میں ہوتا ہے کہ عشاء کے وقت ہوتا ہے؟ تراویح بھی ہو سکتی ہے, تہجد بھی ہو سکتی ہے. ذرا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. آپ کو سب کو لگتا ہے کہ افطار کے وقت جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تراویح کے وقت نہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں. الحمدللہ بالکل صحیح, افطار کے وقت. الحمدللہ. تو پھر ہمیں افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ پر پکوڑے, سموسے, آخری وقت میں گرم گرم چیزیں آ رہی ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تھوڑا پہلے اپنے کام ختم کر کے بس 10 منٹ, بس 15 منٹ افطار سے پہلے بیٹھنا ہے. افطار سے پہلے بس بیٹھ کے دعائیں مانگ لینی ہیں. ہماری ایک فرینڈ ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ٹیبل کے اوپر نا بہت ساری دعائیں رکھی ہوئی ہیں, تو وہ سامنے پڑی رہتی ہے نا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ دعائیں مانگنی ہیں, اور بچے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے ساتھ رمضان میں دعائیں رکھیں سامنے, خاص طور پہ افطار کی, روز افطار کرنے کی دعا. سبحان اللہ. اور کتنی ساری دعائیں جو اس وقت آپ مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم ہے نا, آپ نے سارا دن اتنی محنت کی, اتنا روزہ رکھا, اب آپ کے اجر مانگنے کا ٹائم ہے, تو پھر آپ نے اجر مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب اجر مانگنا ہے تو پھر صحیح طرح سے مانگنا ہے, تو پھر اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے ہم کو. Make a menu before Ramadan for each day. So prepare before iftar and use that time for dua. بہت اچھی ٹپ ہے سسٹر فاطمہ. آئی تھنک اس رمضان میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہم بنائیں 5 منٹ پہلے جو ہے نا ہم, یا 10 منٹ پہلے, 10 منٹ کا ٹائم تو ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی ساری دعائیں ہیں نا, تو پھر ہم بیٹھ کے دعا کر سکیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر جبریل علیہ السلام کی کون سی دعا پر آمین کہا؟ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکے. اللہم بارک. 1 2 3 نہیں, صرف 3 صرف 3. الحمدللہ, کیونکہ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ انہوں نے دعا مانگی تھی, باقی سیکنڈ اور تھرڈ پہ ڈفرینٹ دعا تھی. چلیں آگے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. الحمدللہ. چلیں اچھا اب یہ کرتے ہیں کہ ایک چیز آپ لوگ شیئر کریں. آپ لوگ اس رمضان میں کیا چیز بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ چلیں ایک بات شیئر کریں انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر ہم کنکلوڈ کریں گے. کیونکہ دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گے رمضان کے متعلق, بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, اسے لکھ کر رکھ لیجئے, کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس 4 دن کے کورس کے دوران آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم مل کے اس کو ڈھونڈیں اور آپ کے سوالوں کے جواب کمپلیٹ کر سکیں آپ کو. لیکن یہ کہ اس رمضان میں ہمارا مقصد موٹیویشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے سوالوں کے جواب دینا ہے. چلیں اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا چاہتی ہیں. سسٹر ملیہ کہتی ہیں ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی سسٹر ملیہ, ایمان کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, کیسے کریں گے آپ؟ حفظہ کہتی ہیں کہ plenty of du'as especially at time of acceptance. سسٹر انم کہتی ہیں I want to connect myself with Allah in a different manner that I used to have before. سسٹر انم, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اس کو کیسے کریں گے, how would you like to do that? I mean through namaz, through salah, how would you do that? So maybe میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے اپنی صلاح کو بہتر کرنا ہے, میں اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہتی ہوں, تو میں اس کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں؟ میں سجود اور رکوع کی دعائیں سیکھوں اس رمضان میں. اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں. میں نے کیا کیا ہوا ہے, میرے پاس جہاں جانماز بچھی ہوئی ہے نا, اس کے پاس ایک کبٹ سی ہے, 2 دروازے اس کے اوپر نا میں نے اپنی دعائیں لکھ لی ہیں,
اور میں ہر سال ایسے کرتی ہوں کہ میں وہ دعائیں اپنی نماز کے بعد پڑھتی ہوں ایک ایک دفعہ، اور یا پھر اس کو دیکھ کے جب دعا مانگ رہی ہوتی ہوں تو وہ دعا پڑھ لیتی ہوں، اور الحمدللہ کپل آف ڈیز میں مجھے وہ دعا یاد ہو جاتی ہے، رکوع کی دعا ہو، سجود کی دعا ہو، نماز کے بعد کی دعا ہو، تشہد کی دعا ہو، سجود کے بیچ میں بیٹھنے والی دعا ہو، موبائل پر not wasting time asking kids and hubby to join me in dua at iftar time. That's the best thing. Make what else? Make good deeds. روزہ رکھوانا اور افطار کروانے میں ریلیٹیوز اینڈ غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے انشاءاللہ. فالتو باتوں سے پرہیز سسٹر سبینہ، ماشاء اللہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. زبان پہ کنٹرول، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ القول الجہر بالقول الجہر بالسوء من القول، سوری الجہر بالسوء من القول، یعنی کوئی ایسی بات جو کہ صحیح نہیں، مناسب نہیں، اچھی نہیں، اس کو منہ سے نہ نکالیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. We'll try to maintain time and give importance in making dua as at iftar time. So everybody, most of you guys have planned کہ ہم رمضان جو ہے اس میں افطار کے ٹائم میں دعا کریں گے اور دعا پہ فوکس کریں گے. بیسٹ تھنگ الحمدللہ. سو ہمارا فوکس اس سال جو ہے نا وہ دعاؤں پہ ہے کہ ہم نے اس ٹائم نکالنا اور بہترین طریقے سے دعائیں مانگنی ہے. اور مسنون دعاؤں سے خوبصورت کون سی دعائیں ہو سکتی؟ بتائیے. جب بھی کوئی ایک مسنون دعا ہم پڑھتے ہیں ہمیں سے لگتا ہے بس یہی والی دعا ہے، بس میں نے یہی والی مانگنی ہے، مجھے یہی تو میں چاہتی تھی. تو اتنی جامع دعائیں ہیں سبحان اللہ. آلسو ایٹ لیس، یس، کنٹرول یور ڈیزائرز. تو ڈیزائرز میں پھر وہ کھانے کی ڈیزائر بھی آ جاتی ہے نا، تو ہمیں وہ بھی کنٹرول کرنا ہے. اور نماز کو بہتر بنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز ہی تو میری کنیکشن ہے ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اگر میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے ایسا ہو گیا میرے ساتھ، اور میں نا یہ سوچ رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی تو ٹائم ہے جب میں بات کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور کیا ٹائم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کریں تو آپ قرآن پڑھیں، اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں تو نوافل، تہجد، الحمدللہ. نماز سمجھ کے پڑھنی ہے، سمجھ کے بھی پڑھنی ہے، لیکن اگر سمجھ نہ بھی آئے تو اپنا پوری توجہ جو ہے آپ نے اپنی پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اور آپ نے مجھے روزہ بھی دیا. آپ کو پتہ ہے اس سال کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ یہ روزوں تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے، اور ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو کلاس میں دیکھ کے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جتنے سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے. ہم نے اس رمضان میں اپنے ذہنوں کے کونوں میں چھپے ہوئے جو سوال ہے نا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، اس سے جو ہے نا ہم نے نجات پانی ہے، تاکہ ہم جب اس رمضان میں داخل ہوں تو ایسے عزم کے ساتھ اور ایسے کیا کہتے ہیں اکوپڈ ہوں کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے اس کو گزار سکیں. اپنی کوشش کریں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا، اس کو ہمیں توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، اور ہمیں سب کو، آپ سب لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، آپ سب کو مجھ سمیت شب قدر کی، لیلۃ القدر کی رات ہمیں اس سے ملوائے، ہمیں اس میں توفیق دے عبادت کرنے کی، اس کو قبول کرے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم. میری پیاری پیاری سی بہنیں، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.